حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا کہ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا۔ اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دے دو۔ تو وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو کسی کو صدقہ دے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں؟ فقیر نے کہا، تم مجھے اپنے رب کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت رحم آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے سپاہی بھیج کر عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت کے بارے میں بتاؤ، میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس کی والدہ نے بتایا، ہمارے ملک میں ایک عورت ہے، اس جیسی حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے، یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر اس عورت کو دربار میں لایا گیا اور اس کی رضامندی سے بادشاہ نے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویاں دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ہر وقت اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اپنے اس برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے جنگ پر چلا گیا۔ بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع مل گیا اور انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن بدکارہ ہو گئی ہے اور اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو اس نے اپنے والدہ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ اس عورت کو بچے سمیت ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا اور بچے کو اس میں ڈال کر ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیچاری جنگل میں گھومتی رہی۔ جب پیاس کی شدت نے اسے پریشان کیا تو تلاش کے بعد ایک نہر پر آئی اور جو ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ پانی میں گرا اور ڈوبنے لگا۔ عورت اپنے ڈوبتے بچے کو دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں 2 خوبصورت نوجوان آئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، میرا بیٹا پانی میں ڈوب گیا ہے، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کی دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔
انہوں نے کہا ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور کو دی تھی، ایک غریب کو تو نے روٹیاں دی تھی، میں وہی ہوں۔ برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ سنا آپ نے کہ خدائے رحمان کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں دیے جانے والا صدقہ ضائع نہیں جاتا، آخرت میں تو اس کا ثواب ملتا ہی ہے، مگر دنیا کے اندر بھی اس کی بہت سی برکتیں نصیب ہوتی اور کئی بلاؤں سے حفاظت ملتی ہے، جیسا کہ اس عورت کے ساتھ ہوا کہ جب اس نے رضائے الہی کی خاطر ایک بھوکے شخص پر رحم کھا کر 2 روٹیاں صدقہ کی، تو اگرچہ وقتی طور پر اس پر آزمائشیں آئی، اس کے خلاف سازشیں کا جال بچھایا گیا، ہاتھ کاٹ دیے گئے، ملک سے نکال دیا گیا، بچہ نہر میں ڈوب گیا، مگر اس نیک عورت کو دیکھیے کہ اس قدر آفتوں کے باوجود صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غیبی امداد فرمائی۔ اس ایمان افروز واقعہ سے ہم بھی مدنی پھول چنتے ہوئے اپنا مدنی ذہن بنائیں کہ جب کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری یا پریشانی وغیرہ گھیر لے تو ہمیں بے صبری کرتے ہوئے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکلات کے حل اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے رضائے الہی کی خاطر خوب صدقہ و خیرات کی عادت بنانی چاہیے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ہمارے صدقات کسی غیر مستحق کے ہاتھ میں نہ چلے جائے۔ آج کل ہر طرف پیشاور بھکاریوں اور نام نہاد فقیروں کی بھرمار ہے، اور محنت مزدوری کے بجائے اچھے خاصے صحت مند لوگوں نے بھی بھیک مانگنے کو باقاعدہ اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے آدمیوں کو صدقہ خیرات نہ کریں۔ آپ یتیموں، غریبوں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس پر آپ خوب صدقہ خیرات فطرہ کریں۔